حسینیت برائے تاجیل حجت زہرا بآواز بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وعجل فرج رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق على الحق وسیع الرسول وباب علم الرسول اعنی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد 8 محرم الحرام ہے اور مسلسل ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے جمع ہوئے ہیں اس کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر اور بڑھے ماشاءاللہ توجہات اگر میری جانب رہیں پروردگار عالم اپنی کتاب میں فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا بے شک مقامات ہوتے ہیں کہ جس جگہ پر انسان ذکر کرے گا جتنا زیادہ ذکر کرتا رہے گا اتنا زیادہ پروردگار عالم نے ذکر کرنا ہے ماشاءاللہ اب ایسے مقام پر ایسی مشکل جگہ پر امام حسین نے اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے بعد پروردگار نے اب ہر مقام پر حسین کا تذکرہ کروایا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب ہر ایک مقام پر امام حسین کا تذکرہ ہوگا اجر رسالت کی ادائیگی کا طریقہ کار جو اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے اجر ادا ہوگا اے حبیب تم ان سے کچھ نہیں مانگو سوائے اس کے کہ تمہارے اقربا سے تم سے محبت کرنے والوں سے جو چیز کو لینا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سوائے محبت کے کہ ان کے قرابت داروں سے محبت کرو ان کے رشتہ داروں سے محبت کرو اس کے علاوہ کوئی اور شے رسول کو نہیں چاہیے ماشاءاللہ اب جب محبت کی جائے گی جب ان سے پیار کیا جائے گا جب ان سے عشق کیا جائے گا تو باب محبت کے اندر 2 قانون ہیں جس سے میں گزرا ہوں ایک جانب آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں ایک باب محبت کا قانون یہ ہے کہ جب باب محبت کو کھولا گیا قانون دیکھے گئے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے بے شک جو جس سے محبت کرے گا اس کے دشمنوں سے نفرت کرے گا اب ہم سے یہ سوال نہ ہو کہ ہم اس سے دشمن اسے کیوں رکھتے ہیں ہم اسے دشمن کیوں تصور کرتے ہیں ہم اسے دشمن کیوں مانتے ہیں کہ جس نے دروازہ زہرا کو جلایا کیوں وہ دشمن ہے جو اہل بیت سے دور ہو گئے جو اہل بیت ہم باب محبت کے اندر ہیں اب جو اہل بیت سے عشق کرتا ہو اب اسی خاطر ہم میثم تمار سے عشق کرتے ہیں بے شک کیونکہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے محبت کرنے والے سے محبت کرے گا اس خاطر ہم جناب میثم سے محبت کرتے ہیں ہم جناب سلمان فارسی سے سلمان محمدی سے محبت کرتے ہیں ہم حضرت ابوذر غفاری سے محبت کرتے ہیں ہم
حضرت جابر سے محبت کرتے ہیں. ان سب سے محبت اس خاطر ہو رہی ہے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو علی اور نبی سے محبت کرتے ہیں. بس یہ قانون ہے کہ جو علی اور نبی سے محبت کر رہا ہے ہم اس سے محبت کریں گے. بے شک. اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. اب انہوں نے اپنی زندگی میں جس چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں اختصاص، خصوصیات. ایک خصوصیت امیر المومنین کی یہ ہے کہ ایک مقام پر امیر المومنین موجود ہیں کہ لوگ آ کر امیر المومنین سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں اور یہ ہر بات کا جواب دے رہے ہیں، ہر بات کو جواب دے رہے ہیں. تو جب کل جو میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے سامنے کی ہتھیلی کی طرح یہ چیزیں ہیں، ہر بات کا جواب دے رہے ہیں، یہ ایک امام کی خصوصیت ہے. امام کے خصوصی ہونے میں، اختصاص میں آج اس عنوان کی آخری گفتگو ہے اور پھر کل سے ایک دوسرا سلسلہ ہوگا. تو امام کو، ائمہ کو جو پروردگار عالم نے خصوصیتوں سے نوازا، اس میں ایک خصوصیت یہ. دوسری خصوصیت ان کو یہ نوازی کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو چاہیں تو اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر سکتے بے ہیں. شک. ماشاءاللہ. اگر آپ کی توجہ ہے، امیر المومنین ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ایک صحرا سے گزر رہے ہیں کہ اس صحرا کے اندر ایک خاتون ہے کہ جس کے ساتھ اس کا جواں سالہ بیٹا ہے اور اس بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. صحرا کے اندر بہت مشکلات، مسائل کے میں گرفتار ہوئی. عمر رسیدہ ہے، سن رسیدہ ہے، 80-70 برس کی اس کی ایج ہے، عمر ہے. توجہات ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ. جب اتنی زیادہ اس کی عمر ہے اور وہ بیٹھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، اگر توجہ فرمائیں. اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ علی کی چاہنے والی ہے. ماشاءاللہ. خصوصیت یہ ہے کہ یہ امیر المومنین کی چاہنے والی ہے، یہ علی کی چاہنے والی ہے. لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ سے کئی فاصلے پر کسی جگہ پر رہائش پذیر ہے. اس نے سن رکھا ہے، امیر المومنین کے لوگوں کے ذریعے مولا بھیجتے تھے اپنے اصحاب کو کہ جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ. رسول اللہ اپنے اصحاب کو، اپنے صحابیوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. تو جا کر وہ پیغام کو پہنچایا کرتے تھے. اس نے وہ سن کے، پیغامات سن کر، فضائل علی سن کر، رسول کے فضائل سن کر، وہ ساری چیزیں سننے کے بعد یہ پہچانتی تھی، جانتی تھی کہ علی کون ہے. لیکن اس نے چہرہ علی کی زیارت نہیں کی تھی. ماشاءاللہ. توجہات ہیں آپ کی؟ اس نے چہرہ علی کی کبھی زیارت نہیں کی تھی. پہچاننا الگ شے ہے اور جاننا الگ شے ہے. پہچاننا یعنی معرفت سے اور جاننا یعنی علماء سے. ایک عربی کے اندر طلاب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، دو طرح کے صیغے ہیں، اگر تھوڑی سی دقت اپنی بڑھائیں گے. ایک صیغہ کہلاتا ہے عرفہ، یعنی پہچاننا، معرفت رکھنا. اور ایک صیغہ کہلایا جاتا ہے علمہ، عالم ہونا، جاننا. اب یہ پہچانتی تو ہے، اسے علی کی معرفت تو ہے، لیکن علی کو جانتی نہیں ہے. یعنی شکل کے طور پر علی کو نہیں دیکھا. جب علی اس کے سامنے سے گزرے، علی آئے، علی کے ساتھ علی کے تمام اصحاب ساتھ ہیں. جب علی کو دیکھا تو کہنے لگی تم کون ہو، کیونکہ پہچانتی نہیں. اب علی نے کیا جملہ کہا؟ علی نے کہا کیا ہوا تمہارے بچے کو؟ تو کہنے لگی میرا بچہ اس صحرا کے سفر میں تھا، نہیں معلوم اسے کیا بیماری ہوئی ہے، اس کی رحلت ہو گئی اور کئی دیر سے میں یہاں موجود ہوں کہ کوئی اسباب، کوئی سبیل پیدا ہو کہ میں اسے دفناؤں اور ایک سلسلے کو آگے بڑھاؤں، لیکن میں پریشان بہت زیادہ ہوں. بس علی کا پریشانی کا سننا تھا. علی نے کہا میں تمہارے بچے کو زندہ کر دوں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. میں تمہارے بچے کو جلا بخشوں، میں تمہارے بچے کو زندہ کروں. اب وہ پہچانتی ہے، معرفت ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ یہ دعویٰ تو صرف علی کا ہے. ماشاءاللہ. توجہ نہیں کر رہے. یہ دعویٰ تو صرف علی کا ہے، تو ہے کون؟ امیر المومنین نے اس کو اپنی تفصیل کا نہیں بتایا. آگے بڑھے. سب سے پہلے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز کو پڑھنا شروع کیا. ماشاءاللہ. کیا بات. 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی. مولا نے نماز کو مکمل کیا. نماز مکمل کرنے کے بعد ایک ٹھوکر ماری، اس سے وہ مردہ زندہ ہو گیا. سبحان اللہ.
اب یہاں پر مولا کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں مولا اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو ایسے ہی زندہ کر دیں، یہ آپ پروردگار کے لیے 2 رکعت نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مولا نے شاید یہ سوچ رہے ہو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میرے لیے غلو کریں گے، میں ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری طاقت جو اللہ نے عطا کی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، میری ذاتی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ علی حق نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، برائے حصول زیارت سید و شہداء بآواز بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ محمد والے توجہ فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کیا کہا اس نے؟ علی نے اس کو توحید کے محافظ کا نام علی ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جو توحید کو محافظ ہے، توحید کو بچاتا ہے ہر ایک مقام پر۔ بے شک۔ ایک اور اس کے بیچ میں ایک چیز آ رہی ہے، اگر آمادہ ہیں تو بیان کروں۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے فرمایا کہ کل اس پہ تذکرہ ہوا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نور کو خلق کیا پروردگار عالم نے سب سے پہلے۔ ماشاءاللہ۔ اب لوگ اس مشاہبت میں تھے، اس پریشانی میں تھے، اس شبہ میں پریشان تھے کہ یہ پروردگار عالم نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے نور خلق کیا ہے، تو اس وقت صرف ایک چیز موجود تھی، اب یہ نور محمد ہے یا نور خدا ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ نور محمد ہے یا نور خدا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو پروردگار عالم نے اس مسئلے کا حل اس طرح کیا کہ اے رسول اللہ خود فرمانے لگے انا و علی من نور واحد، میں اور علی اس نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ یہاں 2 ٹکڑوں کا نور کر کے بتایا کہ پروردگار الگ شے ہے اور اس کی خلق کردہ یہ 2 چیزیں الگ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں، 2 ٹکڑے ہیں۔ اب علی نے اس کو زندہ کیا، کیونکہ یہ دور کے رہنے والے ہیں، تو اس کا بیٹا بھی علی کو تو نہیں جانتا، ماشاءاللہ۔ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ علی نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اس کے بچے کو اپنی ٹھوکر کے ذریعے سے زندہ کیا، بچہ زندہ ہو گیا۔ تو زندہ ہونے کے بعد بچے نے جو سب سے پہلا کلام کیا ہے وہ کیا ہے؟ جب چہرہ علی کی طرف دیکھا تو کہا السلام علیک یا امیر المومنین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو۔ سوال یہ ہے بچہ جانتا نہیں ہے، بچہ پہچانتا نہیں ہے، بچہ معرفت نہیں رکھتا تھا، لیکن بچے نے کیسے کہہ دیا کہ یہ علی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بھائی بچہ مر گیا تھا، اس کی ماں نہیں جانتی تھی، یہ نہیں جانتا تھا، کبھی علی کو دیکھا نہیں تھا۔ اب جب ہوش میں آیا ہے، جب اس کو زندہ کیا گیا ہے، تو علی کو دیکھ کر سلام کیوں کر رہا ہے؟ جب اس کی ماں نے بچے سے پوچھا تو پہچانتا نہیں تھا، تو جانتا نہیں تھا، تو انہیں علی کیسے کہہ رہا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا جب میں مر گیا اور قبر کے اندر گیا تو یہی تو تھا جو علی آیا تھا میری قبر میں۔ سبحان اللہ، علی حق نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ جو فرما رہے ہیں آپ، یہ علی تو ہے جو میری قبر میں آیا تھا۔ اب وہ روایت سمجھ میں آ رہی ہے کہ چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو، روایت ہے کہ جو کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کی قبر میں علی آئیں گے۔ بے شک۔ اب اگر مومن ہے اور علی سے پیار کرنے والا ہے تو علی کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، ماشاءاللہ۔ اور اگر علی سے محبت نہیں کرتا، علی کے بغض میں شکار رہا ہے تو علی کو دیکھ کے پریشان ہو جائے گا۔ یہ کیفیت علی نے اپنے معجزات کی بیان اس طریقے سے کی کہ جس کے ذریعے سے توحید بھی پہنچے، جس کے ذریعے سے توحید کا دفاع بھی۔ اور ایک اور مقام پر، خیبر کے مقام پر جب مولا نے جنگ کو فتح کیا، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اس پہلو کو ذرا سنیے گا، توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ جب مولا نے جنگ خیبر فتح کی، جنگ فتح ہوئی، پلٹنے کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے میں داخل ہو کر مولا کو یہ خبر ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھنے لگے ہیں کہ یہ علی کے پاس یہ طاقت کہیں اور سے آئی ہے، علی یہاں کی مخلوق نہیں ہے، علی کچھ اور ہیں، اور غلو اور اس طرف کی کیفیت میں، علی کو خدا ماننے کی کیفیت میں جانے لگے۔
تو جب اس کیفیت میں جا رہے تھے تو خیمہ علی کی طرف چلے کہ اب علی کے پاس جا کر علی کا کلمہ پڑھیں گے. ماشاءاللہ. توجہ رکھیے گا. اب جائیں گے علی کے پاس اور علی سے کہیں گے کہ علی آپ خدا ہیں، لیکن علی خدا نہیں ہیں، علی خدا کے عبد ہیں، لیکن علی کو پروردگار نے علم غیب سے نوازا ہے. بے شک. ماشاءاللہ. توجہ ہے آپ کی. اچھا، علم غیب کیا؟ اسی درمیان ایک جگہ چلا جاؤں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآلِ محمد. امام صادق کے لیے کچھ لوگوں نے گمان کیا، کیونکہ اس دور میں جو انسان کی سطح ہے، سوچنے کی سطح تھی، وہ بہت پائن تھی، وہ بہت نیچے تھی. انسان بہت جلدی کسی کے سامنے جھک جاتا تھا. بہت پہلے بھی یہ سلسلہ رہا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ رہا. بتوں کو پوجنے والے تھے، سورجوں کو پوجنے والے تھے. پھر جب رسول اللہ کو دیکھا تو انہیں خدا ماننے کی کوشش کی گئی. علی کو دیکھا انہیں، یعنی جھکنے کی بہت جلدی توحید کو سمجھنے کے لیے وقت لگنا ہے، لیکن یہ توحید کو نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے کسی کو بھی خدا مان کے تصور کر رہے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے خداؤں کو چنتے تھے. امام کے پاس سنا کہ علم غیب ہے تو ایک ٹولہ نکلا، ایک گروہ نکلا، کچھ لوگ نکلے اور سوچنے لگے کہ یہ امام نہیں، اصل میں خدا ہیں. اللہ اکبر. یہ سوچ کر نکلے امام کے پاس، لیکن امام وہی امام جو علم غیب سے واقف ہے. اور امام کے علم غیب کی وجہ سے ہی کہ امام علم غیب رکھتے ہیں، اس وجہ سے، لیکن امام کو علم تھا. امام کے پاس پہنچے اور امام سے آ کے کہنے لگے، اپنے دماغ میں کیا سوچ کے آئے ہیں کہ امام آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ سوال ہو رہا ہے امام سے. تو امام وہ امام ہیں کہ جو جواب کس طرح سے دے رہا ہے. امام فرمانے لگے کہ اپنی کنیز کو آواز دی، اس کا نام لے کر کنیز آئی. کنیز سے کہا یہ بتاؤ 2 دن قبل ہماری فلاں چیز کھو گئی تھی، کیا وہ مل گئی؟ ماشاءاللہ. توجہ کیجئے گا. ہماری فلاں چیز کھو گئی تھی، کیا وہ چیز مل گئی؟ اب جب انہوں نے یہ گفتگو سنی تو کہنے لگے جس کی خود کی چیز کھو جائے اور اس کو نہ ملے تو وہ تو علم غیب نہیں رکھتا. یہ کہہ کے وہاں سے امام کا جواب صرف اتنا سن کر پلٹے. ایک امام کا چاہنے والا بیٹھا تھا، امام سے سوال کرنے لگا، امام کیا علم غیب آپ نہیں رکھتے؟ امام فرمانے لگے تمہارے لیے الگ جواب ہے. ماشاءاللہ. ہم علم غیب رکھتے ہیں، اور یہی علم غیب تھا کہ اگر میں ان کو یہ بتاتا میں علم غیب رکھتا ہوں تو یہ میری خدائی کا اقرار کرنے لگتے، اللہ اکبر. یہ مجھے خدا ماننے لگتے. اس میں امیر المومنین جب چلے خیبر کو فتح کرنے کے بعد اپنے خیمے میں پہنچے. خیمے میں پہنچنے کے بعد کیا عظیم مارکے کو انجام دیا ہے، کیا کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے. لوگوں نے کہا یہ تو غیر عادی کام ہے. معجزہ جو میں نے 2 دن پہلے آپ سے عرض کیا تھا، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ اہل بیت کر کر دکھائیں. ماشاءاللہ. توجہ ہے آپ کی. ماشاءاللہ. جو کوئی نہیں کر سکتا وہ علی کریں گے تو معجزہ ہوگا. بے شک. جو کوئی نہیں کر سکتا وہ رسول کریں گے تو معجزہ ہوگا. یہ ایک طریقہ کار معجزہ کا. خیبر کو فتح کیا، اپنے خیمے میں واپس پلٹے. اب خیبر فتح کرنے کے بعد یہ لوگ آ رہے ہیں کہ اتنی طاقت تو پروردگار کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. یہ خیمے میں داخل ہونے لگے تو کیا دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں جو کی روٹی ہے. اللہ اکبر. توجہ کیجیے گا. اور علی اپنے غلام کمبر سے کہہ رہے ہیں کمبر یہ پانی ذرا لے کر آؤ، اس میں کچھ دیر اس کو ڈبو کے رکھتا ہوں، یہ مجھ سے ٹوٹ نہیں رہی. اللہ اکبر. توجہ نہیں کی آپ نے. یہ مجھ سے ٹوٹ نہیں رہی. علی ابھی آپ خیبر فتح کر کے آئے ہیں، اتنا عظیم مارکہ انجام دے کر آئے ہیں، ابھی یہاں آپ سے یہ روٹی نہیں ٹوٹ رہی. تو جواب آیا کہ تمہیں معلوم ہے وہ جس طاقت سے اکھاڑا تھا وہ پروردگار کی عطا کردہ تھی، یہ میری اپنی ذاتی طاقت ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. توجہ فرمائی آپ نے. سلامت رہیں کہ یعنی امام وہ امام کے جو کسی بھی مقام پر کس طریقے سے محافظ توحید قرار پا رہے ہیں. اور پھر آگے سلسلہ بڑے ایک روایت بڑی معروف ہے، ہاشم بحرانی نے، دیگر علماء نے اور بہت سارے فقہا نے اور آج کے خطبہ نے اس روایت کو پڑھا. وہ روایت یہ ہے کہ علی اپنے گھر سے چلنے کے بعد ایک مقام پر آئے جس مقام پر سورج جو ہے وہ ابھرنے والا ہے، سورج آنے والا ہے. اس مقام پر آ کر علی نے
سورج کی طرف دیکھا تو سورج ہے جو علی کو سلام کر رہا ہے. ماشاءاللہ. توجہ کیجئے گا, سورج ہے جو علی کو سلام کر رہا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیک یا اول والآخر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اے وہ جو سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر ہوگا. ماشاءاللہ. توجہ کیجئے گا, اور یہ گفتگو پوری سن کر کسی نے جانا ہے کوئی اس سے پہلے نہ جائے. تو ہے کہ جو سورج کہہ رہا ہے سب سے پہلا بھی ہے سب سے آخر بھی ہے. ماشاءاللہ. خداوند عالم ہے نا جو سب سے پہلے ہے سب سے آخر میں ہوگا. بے شک. یہ تو وہ پروردگار ہے کہ نہ جسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. بے شک. یہ تو وہ پروردگار ہے کہ جو علی کا خالق ہے. یہ پروردگار وہ جو نبی کو خلق کرنے والا ہے. اب جب یہ جملات سنے ہیں کچھ لوگوں نے تو علی کے پاس رسول کے پاس پلٹ کر آئے اور رسول سے کہنے لگے ہم نے یہ کلمات سنے ہیں. رسول نے اشارہ کیا, رسول کا ایک غلام چلا علی کو لینے تو دیکھا کہ علی خیمے میں آنے والے ہیں, نزدیک ہیں. علی پہنچے تو جملہ سنیے گا اگر آپ کی توجہات میری طرف ہیں. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سورج نے اس طریقے سے کیوں سلام کیا, اس طرح سے کیوں بات کی, اس طرح سے کیوں بات نہیں کی. بہت لطیف جملہ ہے اور بہت توجہ کے ساتھ سننے والا جملہ ہے. تو اس مقام پر رسول اللہ نے کہا اے علی, سب سے پہلے تو آئندہ جب تم سورج کے پاس جاؤ اور سورج سے تمہاری گفتگو ہو تو اس سے یہ کہنا کہ کبھی کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کرے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. توجہ فرمائی آپ نے, کبھی کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. اب یہ کہنے کے بعد رسول اللہ نے علی سے نہیں پوچھا علی کیوں سورج کی مشکلات حل کرنے جا رہے ہیں. آپ نے زلزلہ ہمیشہ سن رکھا ہے, آپ نے سورج گرہن, چاند گرہن یہ سن رکھے ہیں, یہ سب واقع ہوتے ہیں. یہ ان پہ کیفیت ہے سائنسی اعتبار سے بھی اور علمی اور دینی اعتبار سے بھی, شرعی اعتبار سے ان پہ کیفیات آتی ہیں. اس کیفیت کے تبدیل ہونے سے, اس مشکل کے آنے سے وہ ایک مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں. اب کیا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ علی صرف انسانوں کے مشکل کشاں ہیں؟ واہ واہ. ماشاءاللہ. توجہ نہیں کر رہے آپ. ماشاءاللہ. کیا علی صرف انسانوں کے مشکل کشاں ہیں؟ علی وہ ہے جو سورج کی مشکلوں کو حل کرے. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد والے. ماشاءاللہ کی بلا. علی وہ ہے جو چاند کی مشکلات کو حل کرے گا. علی وہ ہے جو ستارے کی مشکلات کو حل کرے گا, انسانوں کی مشکلات کو حل کرے گا. اب یہ جملہ جو نبی کو رسول سے پوچھنا چاہیے, نبی کو علی سے پوچھنا چاہیے, اس کے بغیر نبی خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں اول و آخر سے مراد کیا ہے. فرمانے لگے کہ یہاں یہ نہیں سمجھو کہ یہ خدا کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سب سے پہلے وہی ہے, سب سے آخر میں وہی ہے. یہاں بات علی کی, علی کو اس لیے اور اس وجہ سے سلام کیا ہے کہ یہ علی وہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے نبوت کا اقرار کیا, اور یہ علی وہ آخری شخصیت ہوگی جو مجھے قبر میں اتار کر آئے گا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ محمد و آل. اس بنیاد پر, اس کیفیت کے تحت کہا گیا کہ علی آپ وہ ہیں کہ جو اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں, کہ جس نے سب سے پہلے نبوت کا اقرار کیا. ماشاءاللہ. سب سے پہلے نبوت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے آخر وہ ہے جب نبی اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو رہے ہیں تو اکیلے علی ہیں جو انہیں قبر اطہر میں ماشاءاللہ ظاہری طور پر دفنا رہے ہیں. اب علی یہ سارے فضائل جو مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں, آپ نے مسلسل فضائل سنے, یہ سارے فضائل علی کو پروردگار عالم نے عطا کیے. بے شک لا ریب فی. میں آج کے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. پروردگار عالم سے اللہ نے, علی نے کبھی سوال نہیں کیا کہ مجھے ممبر سلونی عطا ہو. واہ واہ. توجہ ہے. لیکن اللہ نے علی کو ممبر سلونی عطا کیا. بے شک. کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا علی نے کہ مجھے زوج فاطمہ میں دے. ہائے ہائے. ماشاءاللہ. مجھے فاطمہ کا شوہر بنا, پروردگار عالم نے بنا دیا. بے شک. کبھی سوال نہیں کیا کہ مجھے ذوالفقار عطا کر, پروردگار عالم نے دے دی.
بے شک ماشاءاللہ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ لیکن علی نے پروردگار عالم سے سجدے میں صرف ایک چیز کو مانگا ہے، واہ واہ اور ماشاءاللہ۔ وہ چیز کیا ہے کہ پروردگار عالم کے سجدے میں علی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے پروردگار میں تجھ سے پہلی مرتبہ کوئی چیز مانگ رہا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ مجھے میرے جیسا بہادر عباس عطا کر۔ ہائے 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 ماشاءاللہ، ہائے ہائے اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ۔ میں آگے اپنے موضوع کی طرف کہ کچھ نہیں مانگا، صرف ایک چیز مانگی، ہائے ہائے اور وہ یہ چیز کہ اے عقیل، اپنے بھائی کو بلایا، بھائی عقیل، حضرت عقیل خاندانوں کو جاننے والے، شجرہ بنانے والے، نسب بتانے والے، جو آج شاید کچھ اس طرح کے لوگ کم ہیں، لیکن بزرگان جانتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ محلوں میں، علاقے میں، جگہوں پر لوگوں سے جا کے کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص ہے جو سارے خاندانوں کو جانتا ہے، بے شک جو نصاب ہے، جو شجرہ لکھنے والا ہے۔ اس طریقے کا تعلق تھا حضرت عقیل کا۔ حضرت عقیل سے کہنے لگے کہ جاؤ اور میرے لیے ایسی خاتون کا رشتہ لے کے آؤ کہ جس سے جو بچہ پیدا ہو دنیا کا بہادر ترین بچہ پیدا ہو۔ ماشاءاللہ جو بچہ اس دنیا میں آئے گا، اور احترام عباس دیکھیے گا، مولا کا احترام دیکھیے گا کہ بعد کربلا شہادت ہو گئی، ساری رخصت ہو گئی، اس کے بعد کربلا کے بعد جب کبھی مولا عباس کا بیٹا، جو مولا کا لقب ہے ابو الفضل، مولا کی کنیت ہے ابو الفضل، فضل یعنی فضل کا باپ، امام حسن کی مولا علی کی کنیت ہے نا ابو الحسن، حسن کا باپ، اسی طریقے سے ابو الفضل، فضل کا باپ، جب کبھی امام سجاد کے سامنے روایت ہے جناب فضل داخل ہوتے تھے، امام سجاد احترام فضل میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے نہیں ہوتے تھے، صرف اتنا نہیں ہے کہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے اس قدر احترام کر رہے ہیں آپ، امام وقت ہیں، وقت کے امام ہیں، تو کہہ رہے تمہیں نہیں معلوم میں اس کا احترام اس کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس کے باپ سے بہتر کوئی باوفا تھا نہیں، ہائے ہائے عباس سے بہتر کوئی باوفا تھا نہیں۔ منزل مصائب میں میرا دل تھا فضائل ہوں، لیکن یہ کچھ نام ایسے نام ہیں کہ جن کا ذکر آنے کے بعد انسان کے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ اس میں سے ایک نام، روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب دنیا، چھٹے امام فرما رہے ہیں، جب دنیا یہ دیکھے گی آخرت کے اندر تو رشک کرے گی عباس کی منزلت پر، ہائے ہائے عباس کی منزلت پر دنیا رشک کرے گی۔ مولا عباس کا تذکرہ ہے، عباس کی منزلت پر دنیا رشک کرتی پھرے گی۔ کا کیا منزلت ہے؟ کہ تمام شہداء سے جداگانہ منزلت یہ ہے کہ تمام شہداء اپنے پیروں پر چل رہے ہوں گے، عباس اپنے پروں پر جائیں گے، عباس اپنے پروں پر پرواز کریں گے۔ کا کیوں پرواز کریں گے؟ کا یہ وہ عباس ہے کہ جس کے کربلا میں دونوں بازو قلم ہو گئے، یہ وہ عباس ہے کہ جس کے ساتھ بہت مصیبت گزری ہے۔ جب کبھی موقع آتا تھا، جب کبھی عنوان آتا تھا، جب امام علی کی شہادت ہونے لگی، شہادت ہو رہی ہے، جب اور کچھ عمر گزری ہے، کچھ اور عمر بڑی ہے، شہادت کے بعد 13-14 برس کی عمر ہوگی، شہادت کے بعد جب اور عمر بڑی ہوئی ہے تو اپنے بھائیوں سے پوچھتے تھے کہ مجھے بتائیے کہ میرے بابا کو قتل کیسے کیا گیا، میرے بابا کو قتل کیسے کیا گیا، اور سوچتے تھے کاش میں بڑا ہوتا تو میں بتاتا کہ علی پر وار کیسے ہوا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ ہوتا ہے عزیزان محترم، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس سب کچھ کے ساتھ ایک شخصیت کا نام حسین ہے، جو عباس کے بازوؤں کو تھامنے کے بعد بار بار عباس سے یہ کہہ رہی ہے عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ جنگ کی جا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے، اس جگہ پر ہم جنگ نہیں کریں گے، کربلا ہے جس مقام پر جنگ کرنا ہے۔ عباس سوچتے ہیں کہ مجھے خلق کیا گیا ہے کربلا کے لیے، سارے مصائب آپ نے سنے، ایک مصائب کی منزلت میں آپ کو دوں، سارے دیگر شہداء سے ایک اور فضیلت عباس کی کس طریقے سے ہے، اور استاد پناہیان نے اس کو پڑھا۔ کیا کہہ رہے ہیں استاد پناہیان؟ جب گریہ بلند ہو، آوازیں بلند ہوں، تو
اپنے ذہنوں میں اس بات کو لائیے گا کہ آپ کی آواز گریہ جب بلند ہونے لگتا ہے تو صادق آل محمد دعا دیتے ہیں. جب آواز بلند ہوتی ہے، گریہ بلند ہوتا ہے، تو امام باقر دعا دیتے ہیں. امام باقر کہتے ہیں، امام باقر نے اپنی شہادت کے وقت اپنے فرزند جعفر صادق کو کچھ رقم دینے کے بعد کہا تھا کہ جاؤ اور جانے کے بعد میری رخصت کے بعد 6 سال تک 7 سال تک میرے اس رقم سے امام حسین میری شہادت کا ذکر کرنا. مولا آپ کی شہادت کا ذکر کیوں کریں؟ کہ جب میری شہادت بڑھے گی، لوگ ذکر سنیں گے تو حسین کی شہادت کو یاد کریں گے. جب گریہ کریں، ایک مقام یہ ہے، وہ مقام یہ ہے کہ عباس کی آنکھوں میں تیر لگا، مولا کی آنکھوں میں تیر لگا. یہ کسی اور شہید کی آنکھ میں تیر نہیں لگا، عباس کی آنکھوں میں تیر لگا ہے. وجہ یہ ہے کہ عباس دیکھ رہے تھے کہ حسن کے جنازے پر تیر چلے. عباس نے طے کیا، اگر میں نہ دفاع کر سکا میں اپنی آنکھوں پر تیر کھاؤں گا، میں اپنی آنکھوں پر تیر کھاؤں گا. اجرکم من اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت کا نزول فرمائے. خدا آپ کو آباد رکھے. اس ذکر کے صدقے میں کوئی غم نہ ملے سوائے امام حسین کے. سنیں گے عزاداروں، کیا منزلت ہے عباس کی، کیا مرتبہ ہے عباس کا، کہ عباس اب اپنے خیمے سے نکل کر سب خیموں میں جا رہے ہیں. سب خیموں سے ہو کر ایک مرتبہ دوبارہ اپنے خیمے میں عباس داخل ہوئے. عباس جب اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ زوجہ عباس ہے، عباس کی زوجہ ہے، جو عباس سے ایک سوال کر رہی ہے، عباس کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ عباس مجھے کچھ گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ اے میرے آقا، اے میرے مولا، مجھے کچھ گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ تو عباس کہنے لگے کہ تمہاری عمر زیادہ ہے، تم برداشت زیادہ کر سکتی ہو، تم سب مجھ سے یہ سوال کریں تو صحیح ہے، تم میری زوجہ ہو، تم میرا امتحان نہ لو، تم مجھ سے یہ سوال نہ کرو. تو کہنے لگیں زوجہ عباس کہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی، آپ کو معلوم ہے کہ صبح سے ابھی تک سکینہ ہر خیمے میں ایک مرتبہ گئی ہے، لیکن عباس آپ کے خیمے میں کئی مرتبہ آئی. اے چچی ذرا امو سے کہہ کے پانی منگوائیے. بس عباس چلے ہیں. اب دیکھیے گا عباس ہمیشہ جاتے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں، اے حسین، اے آقا، اے میرے مولا، مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیجئے. اب جب سارا مارکا ہو چکا تو عباس پہنچنے کے بعد عباس نے اپنے لفظوں کو بدلا ہے. اب یہ نہیں کہہ رہے عباس کہ مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیں، عباس کہہ رہے ہیں اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیں، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیں. اور کیا کہا حسین نے کہ تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، تم میرے قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میری فوج کے سردار ہو. ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، دوسری مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگے آقا یہ بتائیے وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار. سنیں گے امام کی شہادت کی مصائب کے بعد کا تذکرہ بھی ہے، لیکن عباس نے کس طریقے سے چلے ہیں. عباس مشک لے کر پہنچے ہیں. مولا عباس پہنچنے کے بعد مشک کو پانی میں ڈالا، پانی بھرنے کے بعد چلے ہیں. اب سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا، اگر عباس نے یہ پانی سکینہ کو پلا دیا تو یہ سب کو ختم کر دیں گے، یہ فوج کا نقشہ بدل جائے گا. اب ایک جانب سے ایک گرز چلا، عباس کا ایک بازو کٹ گیا، دوسرا گرز چلا، دوسرا بازو کٹا. عباس نے اس مشک کو اپنے دانتوں میں لیا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شیر شکار کر کر آ رہا ہو، ایسا لگ رہا ہے. لیکن سنیں گے ایک تیر تھا جو عباس کی مشک پہ چلا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پانی بہ گیا، یہ مشک چھت گئی؟ نہیں عزیزان محترم، گریہ کرنے والوں عزاداروں ذرا سن سکو گے، یہ نہ پانی گرا ہے نہ مشک ٹوٹی ہے، یہ عباس کی آس ختم ہو گئی. بس آخری جملہ سنے، مولا کی شہادت ہو گئی، مولا کی ساری شہادت ہو گئی. دو شخصیات ایسی ہیں، ایک شخصیت ہے علی اکبر. جب کسی نے آخر وقت میں پکارا ہے نا تو پکارتے ہی ایک جملہ ضرور کہا ہے، اے چچا میری مدد کریں، اے ماموں میری مدد کریں، اے مولا میری مدد کریں، اے آقا میری مدد کریں. ایک ہے علی اکبر. جب بابا کو پکارنے لگے تو کہنے لگے کہ اے بابا خدا حافظ، میرا آخری سلام آپ تک پہنچے. اے علی اکبر
अकबर बाबा को मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे, बाबा को मदद के लिए क्यों नहीं पुकार रहे? शायद आवाज आए जिसका जवां बेटा चला जाए वो उस नाबीना हो जाता है, उसे कुछ दिखता नहीं है। दूसरी शख्सियत है अब्बास, सुनेंगे अज़ादारों, आखिरी जुमला है। दूसरी शख्सियत अब्बास है कि जब इस दुनिया से जाने लगे हैं, मालूम है कि अब इस दुनिया से चले जाएंगे, तो अब्बास ने हुसैन को कहा, ऐ मेरे आका आखिरी सलाम। वजह क्या है कि अब्बास ने मदद के लिए नहीं पुकारा, मालूम है जिसका जवाब भाई चला जाए उसकी कमर टूट जाती है। हुसैन की कमर टूट गई अब्बास के जाने। इन्ना लिल्लाहि व